آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے، دی سن اینڈ دی ونڈ۔ یہ کہانی ایک گریک سٹوری ٹیلر ایسوپ نے 2500 سال پہلے لکھی، اس کا یہ ریمکس ہے۔ اس کہانی سے آپ کو لوگوں سے بات منوانے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ ہوا یوں کہ ہوا اور سورج کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دونوں اس بات پر بضد تھے کہ وہ طاقتور ہے۔ ایک دوسرے سے دلائل دینے شروع ہو گئے۔ ہوا نے کہا، جب میں تیز آندھی بنتی ہوں تو جھونپڑیاں اڑا دیتی ہوں اور کھیتوں کو جو ہے وہ لٹا دیتی ہوں اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہوں اور شہروں میں جو بل بورڈ لگے ہوتے ہیں وہ پتنگوں کی طرح اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سورج نے کہا، جب میں تپش پھینکتا ہوں اور اس کے ساتھ لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، انسان تو کیا جو جانور ہیں وہ بھی سائے میں چھپتے پھرتے ہیں، ہر چیز کو میں پگھلا کے رکھ دیتا ہوں، ندیاں خشک کر دیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کا آپس میں کسی جھگڑے کا حل نہیں نکلا۔ تو انہوں نے کہا، ایسے کرتے ہیں کہ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ سردیوں کا موسم تھا۔ ایک مسافر اوور کوٹ پہنے ہوئے ٹھٹھرتا ہوا ادھر آن نکلا۔ تو ہوا کہنے لگی کہ جو اس کا اوور کوٹ اتروا دے گا وہ جیت جائے گا۔ تو سورج نے کہا، ٹھیک ہے، تم شروع کرو۔ تو ہوا جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی اور آندھی میں تبدیل ہو گئی، اسٹارم چلنا شروع ہو گیا، اتنی تیز اس کا اوور کوٹ اڑنا شروع ہو گیا۔ اس نے فٹافٹ اوور کوٹ پکڑا، اس کے بٹن وغیرہ بند کیے اور اس کی جو بیلٹ ہے اس کو اچھی طرح مضبوطی سے کس لیا، اور ہوا نے بڑا زور لگایا لیکن ناکام رہی۔ اب سورج کی باری تھی۔ سورج نے کیا کیا، اپنی تپش کو جو ہے اس میں اضافہ کر دیا۔ جو مسافر تھا وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اس کو جب سورج کی تپش ملی تو اس کو بڑا اس کا دل خوش ہو گیا، اس کے جسم کو سکون ملا۔ وہ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور سن لائٹ کو انجوائے کرنے لگا۔ سورج آہستہ آہستہ اپنی تپش بڑھاتا رہا۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو گرمی لگنی شروع ہو گئی۔ جب اس کو گرمی لگی تو فوراً اس نے بیلٹ کھولی اور بٹن وغیرہ کھولے اور کوٹ کو طے کر کے اپنی بازو کے اوپر رکھ لیا، اور اس طرح سے سورج جو ہے وہ جیت گیا اور جو ہوا ہے وہ ہار گئی۔ ہوا جو ہے وہ بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ سارا تمہاری تپش کا کمال ہے۔ سورج نے کہا، بات سنو، تم بھی تو گرم لو بن سکتی تھی، لیکن تم نے اس کا اوور کوٹ اتارنے کے لیے طاقت کو سہارا بنایا، جبکہ میں نے طریقے کو۔ ہوا لاجواب ہو گئی اور شمال کی طرف چل نکلی اور سورج جنوب کی طرف ہوتا ہوا مغرب کی طرف چل نکلا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، اور اس کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ پرسویشن از بیٹر دین فورس۔ کوئی بھی شخص آپ کی بات نہیں مانتا، خواہ آپ جتنا زور لگا لیں، جتنی مرضی طاقت لگا لیں، جب تک کہ اس بات میں اس کا اپنا فائدہ نہ ہو، اس کی اپنی دلچسپی نہ ہو، وہ بات نہیں مانتا۔ مثلا اگر آپ شکار کرنا چاہتے ہیں اور آم آپ کی فیوریٹ چیز ہے اور آپ شکار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کبھی بھی شکار کے لیے جب جائیں گے تو جال کے اندر اپنا پسندیدہ آم جو ہے، چونسا یا انور لٹور نہیں رکھیں گے، بلکہ پرندوں کی پسندیدہ جو خوراک ہے، جو دانہ ہے، آپ وہ رکھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو کیک بہت پسند ہے اور آپ مچھلی کے شکار پہ جاتے ہیں تو کبھی آپ مچھلی کے کانٹے کے اوپر جو ہے وہ کیک نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے اوپر آپ مچھلی کی پسندیدہ ارتھ وارم یعنی کینچوا جو ہے، جس کو پنجابی میں گنڈویا بھی کہتے ہیں، وہ لگائیں گے۔ اور ہمیشہ آپ سورج کی طرح ٹھٹرتے ہوئے مسافر کو اس کی پسندیدہ چیز دھوپ دیں گے، نہ کہ ہوا کی طرح زبردستی جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ تھی اس کا میسج، اور اس میں ایک مثال جو ہے مجھے یاد آ رہی ہے اینڈریو کارنیگی کی۔ اینڈریو کارنیگی 19ویں صدی میں اسٹیل کا بزنس کرتا تھا اور دنیا کا ریچسٹ مین تھا۔ ایک دن وہ اپنی سالی کے پاس گیا تو سالی بہت پریشان تھی۔ تو اس کی سالی نے بتایا کہ اس کے 2 بچے ہیں اور وہ گئے ہوئے ہیں دوسرے شہر میں اور کام میں اتنے مصروف ہیں کہ انہوں نے اس کے خط کا جواب نہیں دیا۔
تو اینڈریو کارنیگی کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں خط لکھتا ہوں تو وہ جواب دیں گے. تو وہ سالی ہنسنے لگ پڑی. اس نے کہا بات سنو، میں نے ان کو اتنی دھمکیاں دی ہیں، اتنا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، انہوں نے میرا جواب نہیں دیا تو تمہارا کیسے دیں گے؟ تو اینڈریو کارنیگی کہتا ہے تو میرے ساتھ شرط لگا لو. تو ان کی آپس میں شرط لگ گئی. اینڈریو کارنیگی نے ان دونوں لڑکوں کو خط لکھا کہ آپ خرید سے ہوں گے، کام وغیرہ کر رہے ہوں گے، تو میں اس خط کے ساتھ $20 بھی آپ کو بھیج رہا ہوں، تو وہ آپ اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کر لینا. حقیقت میں اس نے $20 نہیں بھیجے تھے. جو ہی خط لڑکوں کو ملا، انہوں نے خط پڑھا تو دیکھا $20 بھی آئے. وہ بڑے خوش ہو گئے، لیکن $20 تو نہیں تھے. فٹافٹ انہوں نے دوسرے دن ہی خط کا جواب دے دیا کہ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن وہ بتائیں آپ نے لکھا تھا کہ $20 دیں گے، وہ $20 جو ہیں وہ آئے کوئی نہیں ہیں، تو اس کا کیا بنا ہے؟ وہ جلدی پتہ کر کے بھجوائیں، تو ہمیں تو اس کی بڑی ضرورت ہے. تو اس طرح وہ ڈیل کارنیگی نے ان کے انٹرسٹ کو، ان کی دلچسپی کو سامنے رکھا، اور اپنا جو مقصد تھا کہ ان کی خرید دریافت کرنا، وہ اس نے پا لیا. اس کی دوسری مثال بھی دے دیتا ہوں میں. وہ ایسے ہے کہ ایک لڑکا تھا، اسموکنگ بڑی کرتا تھا. اس کے والد نے اس کو بہت سمجھایا کہ اسموکنگ نہ کیا کرو، یہ نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن اس نے بات نہیں مانی. تو اس کے والد نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہے اور ہے بھی اسپورٹس مین، تو بڑا مسئلہ بن جائے گا اور اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی. تو اس کے دوست نے کہا تم اس طرح کرو، اپنے بیٹے کو میری طرف بھیج دو. وہ لڑکا جو ہے وہ چلا گیا اس دوست، باپ کے دوست کے پاس. تو اس نے اس کے اب ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کا انٹرویو لینا شروع کیا کہ بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں کھلاڑی بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی شہر کے کھلاڑی؟ اس نے کہا نہیں جی، میں ملک کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس میں نے کرکٹر جو ہے وہ بننا ہے. تو وہ اپنے خواب جو ہے بتانے لگا. تو دوست چپ کر کے سنتا رہا. اس نے کہا بات سنو بیٹا، تم کرکٹر نہیں بن سکتے. تو وہ ایک دم کرسی سے ہٹا کہ انکل میں کیوں نہیں کرکٹر بن سکتا؟ اس نے کہا بیٹا جو کرکٹر ہوتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس نے سارا دن کرکٹ میں بالنگ کرنی ہوتی، بیٹنگ کرنی ہوتی، فیلڈنگ کرنی ہوتی، اس کا اسٹیمنا بہت ہونا چاہیے. اور اسٹیمنا جو ہے وہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب بندہ فزیکلی فٹ ہو. چونکہ تم اسموکر ہو، اور اسموکر کا جو ہے وہ اسٹیمنا تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو تھوڑا سا دوڑتے ہیں ان کو سانس چڑھ جاتی ہے، اس لیے تم کرکٹر جو ہے وہ نہیں بن سکتے. اس لڑکے نے اسی دن انکل کے سامنے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے بعد سگریٹ نہیں پیے گا، اور ایسے ہی ہوا اور اس نے سگریٹ چھوڑ دی. تیسری مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک لڑکا تھا اور وہ جنک فوڈ بہت یوز کرتا تھا. یہ پیزا اور وہ برگر اور اس طرح کی چیزیں کھاتا تھا. اور اس کا باپ اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ بیٹا فروٹس کھایا کرو، ویجیٹیبلس کھایا کرو، گھر کا کھانا کھایا کرو. اور اس نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، لیکن بچہ جو ہے وہ اس کی بات پہ آتے نہیں تھا. پھر باپ نے سوچا کہ اس کو میں کیا کروں کہ یہ جو ہے اچھی جو ہے نیوٹریشنل والی ویلیو والی ہے فوڈ ہے وہ کھائے. تو باپ نے اس بچے کے انٹرسٹ کو دیکھنا شروع کیا. تو باپ کو پتہ چلا کہ جو اس کے جو سامنے والا ہمسایہ لڑکا ہے وہ ذرا صحت میں بھی اچھا ہے اور اس کا گلی میں بڑا روب دبدبا ہے اور ان کی آپس میں نہیں بنتی. تو ایک دن باپ اس کے پاس بیٹھ گیا. تو اس کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری وہ جو سامنے والا لڑکا ہے اس کے ساتھ نہیں بنتی، چونکہ وہ بڑا پاورفل ہے. تو تم نے دیکھو اس کے مسل وغیرہ دیکھے ہیں، وہ اسٹرانگ ہے، اور تم جو ہے وہ بہت ویک ہو. لیکن بیٹا اگر تم دودھ پیو، تم فروٹس کھاؤ، تم ویجیٹیبلس کھاؤ، تم گھر کے کھانے کھاؤ اور یہ جنک فوڈ وغیرہ چھوڑ دو، تو تم اسی کی طرح طاقتور ہو جاؤ گے اور اس کا روب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور تم دونوں برابری پہ آ جاؤ گے. اور اسی دن اس بچے نے گھر کے کھانے شروع کر دیے. اور باپ نے یہ بتایا کہ اس نے اتنا گھر کا کھانا اور دودھ اور فروٹ اور ویجیٹیبل شروع کیے کہ ہم اس کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ یہ اوور ویٹ نہ ہو جائے. تو یہ کہانی تھی اور یہ اس کا میسج تھا. اور ساتھ میں نے 3 ایگزامپلز اس لیے دی ہیں کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ ہاؤ ٹو پرسویڈ ادر. تو آپ دوسروں کے فائدے کو اور ان کی پسند کو سامنے رکھ کے ہی اپنا مقصد اور اپنا کام جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں. پرسویشن از بیٹر دین فورس. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.